بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ریاض گاڑا ہے. میں ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس پنجاب. مائی ڈیئر آفیسرز، میں آج آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات کروں گا جو ہمارے تربیتی پروگرامز میں یا ٹریننگ رجیم میں عمومی طور پر شامل نہیں ہوتے، اور ہمارا زیادہ تر توجہ ٹریننگ پروگرامز کے دوران اپنے پروفیشنل پروگرامز پہ یا پروفیشنل تربیت پہ اور معاشرتی اہمیت کے دیگر موضوعات پر ہوتی، لیکن بطور خاص یا ایکسکلوسیولی اس کو ایز اے سبجیکٹ ہمارے ٹریننگ رجیم میں شامل نہیں کیا جاتا. میرا موضوع ہے آرگنائزیشنل تھنکنگ ان پولیس، یا پولیس کے محکمہ میں تنظیمی سوچ. آرگنائزیشنل تھنکنگ بیسکلی کسی بھی ادارے، کسی بھی تنظیم کے ویژن کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، اور اس کی کارکردگی اور اس کے اثرات کے بارے میں سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت کو ہم آرگنائزیشنل تھنکنگ کہہ سکتے ہیں. عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کسی خاص لیول یا لیڈرشپ کے لیول کا کام ہے، جس میں عام ممبر یا انفرادی ممبر کی کوئی خاص رول نہیں ہوتا، اور شاید اس کے لیے کسی خاص قسم کی مہارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے عام انفرادی ممبر جو ہے وہ ایکوپ نہیں ہوتا. تاہم انفرادی کنٹریبیوشن جو ہے وہ انتہائی سازگار ہے اس محکمے کی ترقی کے لیے، مسلسل گروتھ کے لیے، اور اس کی ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے. انڈیویجول بطور محکمہ کے ممبر کے یا آرگنائزیشن کے ممبر کے اپنی مہارت اور اپنی سکلز کے ذریعے نہ صرف اپنے کام کو بہتر بنا سکتے ہیں، بلکہ آرگنائزیشن کے اندر اپنے کولیگز اور اپنی ہائرارکیز کے باہمی تعلقات کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس ویژن کو اور اس ارادے کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں جس کے لیے محکمہ معرض وجود میں آیا ہے یا وہ کوشش کر رہا ہے. اب اگر ہم اس کو یہاں پولیس میں شمولیت کے حساب سے آرگنائزیشنل تھنکنگ کو دیکھیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ دیگر محکموں میں شمولیت کی طرح پولیس کے محکمے بھی شمولیت کی بنیادی وجہ کسی نوکری کا حصول یا کسی جاب کا حصول ہی ہوتا ہے، اور جب یہ مقصد حاصل ہو جائے، نوکری حاصل ہو جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اسی مقصد کے لیے ہی ہم نے زندگی گزارنی، یعنی اپنے ذمہ لگایا گیا کام اور اس کے لیے وصول کردہ تنخواہ، اور بس ختم. اب یہ ذاتی منفعت یا ذاتی مفاد کے دفاع کی ایک ایسی کوشش ہے جو تمام نوکری یا اس تمام عرصے میں جس کے لیے ہم اس محکمے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ہم اسی گھن چکر میں پھنسے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ممبر کی یا کسی انفرادی ممبر کی محکمے یا آرگنائزیشن کی طرف کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. یہ صورتحال ایسے محکموں اور ایسی آرگنائزیشنز کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہے جن کی پبلک پرسیپشن کوئی زیادہ متاثر کن نہیں ہے یا پازیٹیو نہیں ہوتی. یہ زیادہ انڈیویجول کے لیے یہ زیادہ چیلنجنگ مقام ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف وہ خود ذاتی طور پر ڈی موٹیویٹ ہوگا، بلکہ اس کے ارد گرد کا ورکنگ انوائرمنٹ ایسا منفی طریقے سے متاثر ہوگا جس میں پرسنل گروتھ یا پروفیشنل گروتھ کے امکانات معدوم ہوتے جائیں گے. لیکن اس سارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس تھنکنگ پروسیس میں ایفیکٹو شمولیت کے لیے دو چیزوں پہ ہم توجہ دے سکتے ہیں. ایک ہے ہماری پرسنل گروتھ اور ایک ہے ہماری پروفیشنل گروتھ.
آپ سب جانتے ہیں کہ پروفیشنل گروتھ ظاہر ہے آپ کا وہ سکلز کا سیٹ ہے جو آپ بطور ممبر یا بطور اس ادارے کے ورکر کے آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ کو جو اسائن کیا گیا ہے کام وہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں. اس کے لیے ظاہر ہے آپ اپنا نالج بیس بڑھاتے ہیں اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کرنے کے لیے. لیکن پروفیشنلزم ایک باہر طور ایک مجموعی رویہ ہے جس میں آپ اپنے لیے کچھ سٹینڈرڈز آف ایکسلنس طے کرتے ہیں کہ میں نے یہ سٹینڈرڈز اچیو کرنے ہیں تاکہ میں ایک بہتر پروفیشنل آفیسر یا پروفیشنل کنٹریبیوٹر اس محکمے یا اس آرگنائزیشن کے لیے بن سکوں, تاکہ نہ صرف میرے کلائنٹس اور یہ پولیس کے کیس میں ہمارے عام عوام ہے جو سائل کے طور پر تھانے میں یا ہمارے دفتروں میں آتی ہے, یا وہ ہمارے کولیگز ہیں جو جن کے ساتھ ہم ایک خاص ورک انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں. دوسرا ہے پرسنل گروتھ. آپ سب جانتے ہیں پرسنل گروتھ ایک ایسا عمل ہے جو تمام عمر ہر وقت مسلسل جاری رہتا ہے. اس میں انسان کے اندر کا پوٹینشل جو ہے اس کو ریئلائز کرنے کے لیے مسلسل لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ وہ کنٹینیوس لرننگ ہے جس کی بنیاد پر آپ کی نالج بڑھتی ہے اور آپ اپنے لیے گولز طے کرتے ہیں اور پھر ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں. اب ان دونوں چیزوں کا, پرسنل گروتھ کا اور آرگنائزیشنل گروتھ کا, براہ راست تعلق آپ کی آرگنائزیشن کے پرسنل گروتھ کا اور پروفیشنل گروتھ کا تعلق براہ راست آپ کی آرگنائزیشن کے فائدے کے لیے ہے. اگر آپ پرسنلی گرو کر رہے ہیں اور پروفیشنلی اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں تو نہ صرف آپ کی آرگنائزیشن بلکہ آپ کا ورک انوائرمنٹ بہتر ہو رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک کامیاب آرگنائزیشن اپنی پرفارمنس دے رہی ہے جو کہ ظاہر ہے اس کے اپنے ویژن کے مطابق ہوگی. اب یہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جب بھی کسی محکمے یا کسی آرگنائزیشن کے لیے کام کریں تو ہمیں ایک سٹیپ واپس لے کے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم کوئی ذاتی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اس محکمے کی گروتھ کے لیے یا اس کی بہتری کے لیے جس کے لیے وہ محکمہ وجود میں آیا تھا یا اس کا جو ویژن موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بارے میں دوران تربیت بھی اور دوران سروس بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں ضرور سوچیں اور یہ کوشش کریں حتی المقدور کہ ہم کس طرح اس آرگنائزیشن کی بہتری کے لیے, اس کے ویژن کو اچیو کرنے کے لیے اور اس کے ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا انفرادی کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.